اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على سید الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آج ہم کتاب اصول دین کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اصول دین کا مطلب آپ شروع سے ہی سمجھتے آ رہے ہیں اور آپ سب کو معلوم ہے اصول دین کا کیا معنی ہوتا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے۔ آپ سب حضرات مکتب میں جب پڑھتے ہیں تو بچوں کو اصول دین سکھائے جاتے ہیں۔ اصول اصل کی جمع ہے اور اصل کا مطلب ہوتا ہے جڑ، بنیاد، بیس۔ صحیح؟ تو اصول دین یعنی دین کی جڑیں، یعنی جو دین کی جڑیں ہیں، جو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ اصول دین یعنی دین کی جڑیں 5 بتائی جاتی ہیں، 5 ہیں۔ ٹھیک ہے؟ حالانکہ وہ اصول مذہب ہیں، 3 اصول دین، 3 بھی کافی ہیں، 3 ہیں۔ یعنی اگر کوئی انسان توحید، نبوت اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ انسان مسلمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصول دین یعنی 3 ہیں، اور جو 5 ہیں وہ اصول مذہب ہیں۔ یعنی جو انسان 5 پر اعتقاد اور ایمان رکھتا ہے تو وہ یعنی توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یعنی جو 5 پر ایمان رکھتا ہے وہ مومن ہے۔ لیکن جو انسان 3 پر بھی اعتقاد رکھتا ہے، 3 پر ایمان رکھتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ تو لہذا اصول دین عام طور سے ان کو اصول دین ہی کہا جاتا ہے، حالانکہ 5 جو ہیں وہ اصول مذہب ہیں۔ لیکن بہرحال کوئی ایسا خاص فرق نہیں ہے، لیکن سمجھنے کے لیے ہم نے اس بات کو واضح کیا تاکہ تھوڑا واضح ہو جائے بات جو ہے۔ تو اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت اور 5ویں قیامت۔ تو ہماری گفتگو اس کتاب کے اعتبار سے انہی 5 کے ارد گرد رہے گی، اور انہی کی شرح ہوگی، یعنی توحید کی شرح ہوگی کچھ سبق میں جو ہے وہ عدل کی شرح ہوگی، اور کچھ میں نبوت کی، اور کچھ میں امامت کی، کچھ میں قیامت کی۔ یعنی اس کتاب کو جو ہے وہ اس کتاب کے تمام جو اصل ہیں یعنی اصول ہیں، ان کو بعض دروس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یعنی کچھ دروس توحید پر ہوں گے، اور کچھ دروس عدل پر ہوں گے، کچھ دروس نبوت پر ہوں گے، کچھ دروس امامت پر ہوں گے، اور کچھ دروس قیامت پر ہوں گے۔ لہذا توجہ سنیے گا انشاءاللہ تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ کہہ رہے توحید کا مقام اسلام میں بلند و بالا ہے، یہ بہت بڑی عظمت کی حامل ہے۔ توحید کے بغیر جو ہے انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ توحید سب سے پہلی چیز ہے، پہلی شرط ہے۔ توحید کا مطلب یعنی اللہ عز و جل کو ایک ماننا۔ صحیح ہے؟ انسان مسلمان یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ عز و جل واحد و احد ہے، یعنی ایک ہے۔ توحید کا اسلام میں بلند و بالا، توحید کا مقام اسلام میں بلند و بالا ہے۔ علماء نے توحید کی عبادت و صفات اور افعال میں تقسیم کیا ہے۔ علماء نے توحید کو عبادت، صفات اور افعال میں تقسیم کیا ہے۔ کن کن چیزوں میں؟ عبادت میں، صفات میں اور افعال میں، 3 چیزوں میں تقسیم کیا ہے۔ لیکن ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس قدر توحید سے آگاہی رکھتے ہیں، یعنی ہمارے اندر توحید کے بارے میں کتنی معرفت ہے، ہم کتنا توحید کے بارے میں جانتے ہیں، توحید کے بارے میں کتنا سمجھتے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ تو ان سب چیزوں پر جو ہے ہمیں غور کرنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے۔ نمبر 1، توحید یعنی خداوند متعال کو ایک ماننا۔ توحید یعنی اللہ عز و جل کو ایک ماننا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اس پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا۔ توحید یعنی خداوند عالم کو ایک ماننا اور خدا کے ایک ہونے پر یقین اور ایمان رکھنا، اور تمام طاغوتی طاقتوں کا انکار کرنا، عقیدے کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی۔ ٹھیک ہے؟ نمبر 2، توحید یعنی تمام دنیاوی طاقتوں سے رابطہ توڑ کر خدا سے رابطہ رکھنا۔ توحید یعنی تمام دنیاوی طاقتوں سے رابطہ توڑ کر خدا سے رابطہ رکھنا، اور خدا نے جن کی اطاعت کا حکم دیا ان کے حکم کو ماننا۔
نمبر 3، توحید یعنی خدا کو اپنا حاکم تسلیم کرنا اور خود کو اس کا بندہ ماننا۔ نمبر 4، نمبر 3 میں کیا ہے؟ توحید یعنی خدا کو اپنا حاکم تسلیم کرنا اور خود کو اس کا بندہ عبد ماننا۔ نمبر 4، توحید یعنی انسان کو اپنے اندر اور باہر کے تمام بتوں کو توڑ کر اس کے سامنے سر نیاز خم کرنا، چاہے وہ بت طلب مال ہو یا طلب مقام ہو۔ یعنی جب انسان توحید کو تسلیم کرے تو توحید کو مانے، توحید پر اعتقاد رکھے، اس پر ایمان رکھے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر اور باہر کے تمام بتوں کو توڑ کر اللہ عز و جل کے سامنے سر تسلیم سر نیاز خم کرے، چاہے وہ بت طلب مال ہو یا بت طلب مقام ہو۔ یعنی ضروری نہیں بت وہی ہو جو دوسرے لوگ پوجتے ہیں، جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، ان کو مثلا خدا مانتے ہیں، نہیں، بلکہ بت جو ہے وہ مال کا طلب کرنا بھی بت ہو سکتا ہے، اور مقام یعنی منصب، عہدہ، عہدے کا طلب کرنا بھی بت ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جو واقعی انسان توحید کا پرستار، حقیقی توحید کو ماننے والا ہے، حقیقی توحید پر ایمان رکھتا ہے، صحیح معنوں میں توحید پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام اپنے دل کے بتوں کو توڑ دے اور اللہ عز و جل کی وحدانیت پر ایمان اور یقین رکھے، چاہے وہ بت اس کے دل میں مال کا بت ہو، کیونکہ انسان جو ہے کبھی کبھی بت کے مال کے لیے بھی اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی اس کے اندر مال کا بت بیٹھا ہوا ہے دل کے اندر، اسے مال کی حوث ہے، مال چاہیے، اسے مال کی جو بہت زیادہ خواہش ہے، حوث ہے، تو بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ والا جو کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، توحید پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں موحد نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنے دل کے بت کی پوجا کرتے ہیں، اور جو دل مثلا اپنے اندر بت رکھتا ہے، مال کا بت یا عہدے کا بت، تو وہ کبھی کبھی جو ہے وہ حقیقی توحید کو ان بتوں کے اوپر قربان کر دیتے ہیں، اور وہ صحیح معنی میں ان کے پجاری ہو جاتے ہیں، اور ان پر جو ہے وہ یعنی ان کو وہ ترجیح دیتے ہیں۔ تو لہذا دل کے اندر سے اپنے تمام بتوں کو توڑ دینا چاہیے، چاہے وہ بت طلب مال ہو، مال کا چاہنا ہو، یعنی انسان تھوڑے سے مال کے لیے، مختصر سے مال کے لیے اللہ کو پیچھے کر دے، اللہ کو چھوڑ دے۔ اللہ نے کہا بھائی یہ مال آپ کو نہیں لینا ہے، وہ اس مال کے لیے اللہ کے حکم کو ہی ترک کر دے، اللہ کے حکم کو ہی نہ مانے، اللہ کے سامنے سر نیاز خم نہ کرے۔ تو گویا اس نے کیا کیا؟ صحیح معنوں میں مال کا جو بت اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہے اس کی پوجا کی ہے، اور اس کو اس نے اپنا کیا مانا ہے؟ بزرگ مانا ہے، بڑا مانا ہے۔ کم سے کم اتنا تو مان لیجیے، اس نے اللہ کو بزرگ نہیں مانا، اللہ اکبر اس نے گویا عمل میں تسلیم نہیں کیا، وہ دن رات اللہ اکبر کرتا ہو، بیٹھا ہوا اور کھڑا ہوا اور چلتا پھرتا، لیکن عمل میں اس نے اللہ کو اکبر تسلیم نہیں کیا، بلکہ اس نے مال کو بڑا مانا ہے، مال کو اس نے بڑا مانا ہے، لہذا اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا اور مال کی حوث کو آگے بڑھا دیا۔ تو لہذا اگر واقعاً توحید پر عمل کرنا ہے، توحید کو ماننا ہے، واقعاً توحید کا کوئی انسان جو ہے وہ پرستار ہے، توحید پر اعتقاد رکھتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل سے مال کے بت کو بھی توڑے اور مقام کے بت کو بھی توڑے، کہ تھوڑے سے عہدے کے لیے، تھوڑے سے منصب کے لیے، تھوڑی سی ترقی کے لیے انسان اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، اور حقیقت میں وہ اپنی توحید کو ختم کر کے اور وہ مقام یعنی جو بت دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، مقام کا بت، عہدے کا بت، منصب کا بت، اس کی وہ پوجا کرنے لگتا ہے اور اللہ کے حکم کو ٹال دیتا ہے، جبکہ نہ ایسے منصب کی کوئی ویلیو ہے، نہ کوئی حیثیت ہے، نہ اس کا کوئی درجہ ہے، نہ مقام ہے، بلکہ ایسا انسان جو ہے وہ دنیا کو اپنی آخرت کو مختصر سی دنیا کے اوپر فروخت کر دیتا ہے اور بھیج دیتا ہے۔ لہذا اس انسان کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان طلب مال کی وجہ سے اور طلب مقام کی وجہ سے اللہ عز و جل کو ناراض کر دیتا ہے، اور نتیجے میں اسے نہ مال ہی ملتا، نہ مقام ہی ملتا، نہ خدا ہی ملتا۔ ایسے انسان کو کیا کہا گیا کہ انسان مصداق ہے کس چیز کا؟ خسرت دنیا والآخرہ، کہ اس نے دنیا بھی کھو دی اور آخرت میں بھی نقصان اٹھا لیا، نہ اسے دنیا ہی ملی نہ آخرت ہی ملی، جیسے عمر ابن سعد تھا۔ مثال واضح ہے، تاریخ اس کی گواہ ہے کہ بہت سارے لوگ
اپنی دنیا کی وجہ سے آخرت کو بھی کھو دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ دنیا ہی ملتی ہے نہ آخرت ہی نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 5، تو لہٰذا جب انسان توحید کا اقرار کرے، توحید پر عقیدہ رکھے، اعتقاد رکھے، ایمان رکھے، تب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ توحید میں صرف یہ نہیں کہ مثلا جو ہے وہ کہنے کے لیے کہ میں توحید کا میں پرستار ہوں، موحد ہوں، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل کے اندر جتنے بت بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے طلب مال کا بت ہو، طلب مقام کا بت ہو، طلب شہرت کا بت ہو، یا اور کسی چیز کا، ان سب کو چھوڑنا ہوگا اور اللہ عز و جل کی اطاعت اور پیروی، اس کی فرمانبرداری کرنی ہوگی۔ اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے کہ 100% وہ اللہ عز و جل کے اطاعت اور پیروی کرتا ہے، تو سمجھے واقعاً موحد ہے، واقعاً توحید کا پرستار ہے، واقعاً اس کے یہاں توحید پائی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اسے اپنے بارے میں غور و خوض کرنا ہوگا کہ کیا واقعاً میں توحید کو اعتقاد رکھتا ہوں، کیا واقعاً میں نے توحید کو مانا ہے یا توحید کو نہیں مانا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توحید کے اوپر دلیل کیا ہے؟ توحید کے اوپر دلیل کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ واحد و احد ہے؟ دلیل کیا ہے صاحب کہ اللہ ایک ہے؟ کیسے مانے؟ ہاں، کسی چیز کو بھی ہم دلیل کے بغیر نہیں مانتے، دلیل ہمارے پاس ہونی چاہیے، کوئی ثبوت ہونا چاہیے، ہاں ہمارے پاس کوئی اس کا سبب ہونا چاہیے، ریزن ہونا چاہیے، دلیل ہو کوئی، ہم دلیل سے مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، توحید ہے، تو توحید پر دلیل کیا ہے؟ توحید کی دلیل یعنی اگر ہم دنیا کی موجودہ چیزوں کا مشاہدہ کریں تو ہم پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ان کا بنانے والا اور ان کو وجود میں لانے والا کوئی ایک ضرور ہے۔ اگر ہم دنیا کی موجودہ چیزوں پر دھیان دیں اور غور و خوض کریں اور اس میں ہم دقت نظری کریں تو ہمیں یہ بات ہم پہ ثابت ہو جائے گی کہ ان کا بنانے والا اور ان کو وجود میں لانے والا کوئی ایک ضرور ہے۔ یہ خود نہیں آ گئی ہے بلکہ کوئی ان کو وجود میں لایا ہے۔ اس کے لیے بغیر بنانے والے کے اس کا وجود میں آنا مشکل ہے، یعنی دنیا کی اشیاء، یہ دنیا کی چیزیں، یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ زمین، یہ آسمان، یہ فلاں یہ فلاں روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں، تو یہ بغیر بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتے۔ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیز بھی بغیر بنانے والے کے وجود میں نہیں آتی، بغیر بنانے والے کے نہیں بنتی۔ تو اتنی بڑی کائنات، اتنی اچھی کائنات، اتنی خوبصورت دنیا ہے، اتنے اچھے اچھے پہاڑ، اتنے اچھے اچھے جو ہے وہ درخت، پودے، پرندے، ہاں یہ سب بغیر بنانے والے کیسے بن سکتے ہیں؟ بہرحال کہہ رہے ہیں کہ ان کا بنانے والا اور ان کو وجود میں لانے والا کوئی ایک ضرور ہے، اس کے لیے بغیر بنانے والے کہ اس کا وجود میں آنا مشکل ہے، بغیر بنانے والے کہ اس کا وجود میں آنا مشکل ہے، لہذا اس کا بنانے والا ہونا ضروری ہے، اور جو اس کا بنانے والا ہے اس کو صانع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صانع۔ صانع یعنی بنانے والا، صنعت بنانا، بننا کسی چیز کا، صنعت، ہاں، اور صانع بنانے والا، صنعت یعنی چیز کو بنانا، اور صانع جو ہے اس میں فاعل ہے یعنی بنانے والا۔ اسی طرح اگر ایک بکری، مرغی، کبوتر یا طوطے کی تصویر بنی ہوئی دیکھے تو فوراً یہ خیال آئے گا کہ اس تصویر کا بنانے والا کوئی ہے۔ اگر ہم کسی تصویر کو دیکھیں دیوار پہ لگی ہوئی، کتاب میں چپکی ہوئی، ہاں کہیں اور رکھی ہوئی، تو ہم کیا سمجھیں گے کہ اس تصویر کا بنانے والا کوئی ضرور ہے۔ یہ تصویر بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی، چاہے وہ تصویر طوطے کی ہو، بکری کی ہو، مرغی کی ہو، کبوتر کی ہو یا کسی اور چیز کی ہو۔ اگر تصویر ہم دیکھیں گے تو فوراً ذہن میں آئے گا کہ اس کا بنانے والا کوئی ضرور ہے۔ تو یعنی کوئی چھوٹی چھوٹی چیز بھی ہوتی ہے تو بغیر بنانے والے کے نہیں بنتی ہے۔ تو اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بغیر بنانے والے کے، یہ پین، یہ ٹوپی، یہ کتاب، یہ گلاس، یہ لیپ ٹاپ، یہ سب چیزیں، یہ میز، کرسی، یہ بغیر بنانے والے کے نہیں بنے ہیں۔ تو جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بغیر بنانے والے کے نہیں بنی ہیں تو یہ پوری کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی صانع ہے، اور اسی صانع اور اسی بنانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ عز و جل، خداوند متعال اسے کہا جاتا ہے۔ وہ اللہ عز و جل کی ذات والا صفات ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ انشاءاللہ اس پہ آگے دروس میں گفتگو ہوگی، بنانے والے کا ایک ہونا وغیرہ وغیرہ، اس پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ آج ہم اپنے درس کو یہیں پر روکتے ہیں کیونکہ وقت تقریباً تمام کے نزدیک ہے، یہ بات پوری ہماری نہیں ہو پائے گی، لہٰذا ہم اس کو یہیں روکتے ہیں۔
یہ دلیل انشاءاللہ جاری و ساری ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. مباحثہ کیجئے، مطالعہ کیجئے، طالعوا وراجعوا، اور پھر بھی نہ سمجھ میں آئے تو انشاءاللہ پوچھئے، ہم آپ کی خدمت میں ہیں. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ. اللهم صل على محمد